اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو اپناتا ہے اس کے لیے نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ صرف نماز روزہ کے اندر یہ بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری وہ مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا ان احادیث پہ غور کیجئے، یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، غور کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا بلکہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص پر رحم اور رحمت نہیں کرتے۔ آگے بخاری مسلم کی روایت سنیے۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام کرتا ہے۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماحول میں دیکھیے کتنا سکون پیدا ہوگا اور بھائی چارہ اور اخوت پیدا ہوگی کہ مسلمان کے لیے کام کرے۔ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت جو قرآن میں بیان ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ لیکن ہمارے ماحول میں معافی کی عادت بہت کم پائی جاتی ہے اور انتقام کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں معافی کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ آئیے چند احادیث، یہ 3 احادیث ہیں، تینوں کی تینوں انشاءاللہ آپ کو بخاری میں ملیں گی، کچھ مسلم میں ملیں گی۔ سنیے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ آسانی اور سہولت کرو، سختی اور تنگی نہ کرو۔ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رہا۔ ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی مسلم میں موجود ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا کرتے ہیں وہ سختی پر عطا نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور اگر نرمی نکال دی جائے تو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور پڑوسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام ہمیشہ وصیت کرتے رہے۔ میں سمجھا اور خیال کیا کہ شاید پڑوسی اور ہمسایہ کو تو وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ آدمی کہ اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، یعنی پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے انسان کے اوپر۔ ایک اور حدیث سنیے ذرا، بڑے مزے کی حدیث ہے۔ جو شخص یہ محبوب سمجھتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، یعنی رزق زیادہ ہو اور عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرے، یعنی جھگڑا اور فساد سے بچے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ 2 چیزیں اس میں بیان ہیں، ایک رزق کا اضافہ اور ایک عمر لمبی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے۔ یہ کس میں رکھی ہے؟ صلح رحمی میں۔ اور صلح رحمی ہے کیا؟ ہر آدمی سے صلح رحمی کیے، ہر آدمی سے صلح رحمی جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن صلح رحمی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔
احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ قطع کیا جائے تو وہ جوڑے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی جھگڑا کرتا ہے، دوسرے آدمی جھگڑے سے بچ کر صلہ رحمی کرتا ہے، اس کا نام صلہ رحمی۔ ایک حدیث، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے ذرا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت نمازیں، روزے، صدقہ بہت کرتی ہے، یعنی نفلی، فرضی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، فرض نماز روزہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن پڑوسی کو اپنی زبان سے بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ کم کرتی یعنی نفلی، لیکن اپنی پڑوسن کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بے شک نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، نیکی کے عمل کرتا رہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کو تکلیف دے گا تو جہنم سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے نیک اور صالح عمل پر زور دیتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے معاملات، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے پڑوسی، اپنا ماحول، اپنا گھر، اپنا دفتر اور اپنا لین دین اور اپنے معاملات کیسے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان معاملات کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں۔